السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں دنیا میں تیزی سے ہوتی ہوئی تبدیلیوں، کووڈ-19 کے اثرات کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اکانومسٹ کی 14 مئی کی اشاعت میں ایک بڑا اہم مضمون گلوبلائزیشن کے حوالے سے شائع ہوا ہے، جس میں بات حیرت انگیز انکشافات کیے گئے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، انسان تو اپنے منصوبے بناتا ہی ہے، قدرت کا بھی ایک پلان ہوتا ہے، اس نے اس پہ عمل کرانا ہے۔ اللہ اگر یہ انسانی وبا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی خدائی عذاب نہیں ہے، انسانی عذاب ہے، لیکن اس میں بھی قدرت تو اپنا رستہ بناتی ہے نا انسانوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا تھا نا، گلوبلائزیشن کا ایجنڈا، اب یہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اکانومسٹ کے مطابق اب دنیا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے ٹرائی پولر جو ہے نا گلوبلائزیشن، اس کی طرف جا رہا ہے، اور اب دنیا میں جناب 3 پاور بلاکس بن رہے ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، اور موجودہ جو گلوبل انسٹیٹیوٹ ہے یعنی یونائٹڈ نیشن، یہ بالکل ارریلیونٹ ہو کر رہ جائے گا۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں نا پوری دنیا کو ایک وہ اس کے نیچے کر لیں، اب یہ انہوں نے ٹرائی پولر نیو ورلڈ آرڈر نکال دیا کہ جناب 3 بلاک بنائیں گے اور ایک دوسرے کے مد مقابل بنائیں گے تاکہ کمپٹیشن کی فضا بھی برقرار رہے، اور ان کی جو وہ دجالی وہ حکومت ہے وہ بھی اس پہ غالب رہے۔ اچھا جی، اس کی وجوہات جو بیسک وہ بتاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو 3 اہم ترین ایکٹیویٹیز ہیں، عوامی موومنٹ، تجارتی موومنٹ اور سرمایہ کی موومنٹ، اس کا فلو پہلے والا نہیں رہا، یہ سلو ڈاؤن ہو گیا نیچرلی۔ آپ کو پتہ ہے جب کووڈ-19 ہوا ہے، اس کے بعد لاک ڈاؤن کی پھر احتیاطیں، پھر خوف، پھر دوسرے مسائل، انہوں نے بہرحال انسانی صحت پہ تو نہیں نا، زندگی کے تمام جو معاملات ہیں ان پہ اسی طرح اثر انداز ہونا تھا، یہ اسی طرح اثر انداز ہوا ہے، اور گلوبلائزیشن جو ہے نا وہ خطرے میں اس کی وجہ سے پڑ رہی تھی۔ اچھا جی، ایک اور بڑی وجہ جو بتا رہا ہے نا اب وہ اس کی گلوبلائزیشن کے خطرے میں پڑنے کی، وہ سینو امریکن جو رائیولری ہے نا اس کو بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سینو امریکن ٹریڈز میں جو ایک طرح کا تناؤ آ گیا ہے، روزانہ ٹرمپ کی طرف سے دھمکی لگ جاتی ہے، جناب یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں ٹیکس لگا دوں گا۔ ادھر چائنا اپنی اس پہ لگا ہوا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے وہ معاشی طور پہ اتنے سٹیبل ہو چکے ہیں کہ اب وہ کسی بلیک میلنگ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لاک ڈاؤن سے تو ان معاملات کو جو میں نے 3 معاملات عرض کیا وہ خطرہ تھا ہی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا خطرہ جو ہے نا سینو امریکن ٹریڈ سے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے نا، میں ایک ایسے دوسری ایک الگ سے اس پہ ویڈیو بناتا ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے یہ جتنی بڑی ہے نا، یہ ایپل ہے، یہ دوسری تو 2-3 سافٹ ویئر والی کمپنیاں ہیں، یا بڑے بڑے جو امریکن پروجیکٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سارے تو ہیں چائنا میں، ہیں امریکن لیکن ہیں چائنا میں، اور ان کی جو پروڈکٹ ہے ان کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا۔ تو امریکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چائنا میں ہمیں لیبر سستی ملتی ہے، سافٹ ویئر ان کو کم پیسے کا کاسٹ کرتا ہے، اور وہ اچھی تجارت کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جناب اس کا بہت برا منایا، انہوں نے کمپنیوں کو آرڈر دے دیا کہ واپس آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ واپس؟ امریکہ میں نہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم امریکہ کی جو لیبر ہے اس کے اخراجات نہیں برداشت کرتا تو انڈیا میں آ جاؤ، کیونکہ اس نے اپنا مودی نے یہاں میدان تیار کر رکھا ہے نا، پورا ایک ملک کی جگہ ہی ان کے لیے چھوڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اسی چکر میں تھا کہ کسی نہ کسی دن وہ ہیرا پھیری کر کے ان کو یہاں لے آئے گا۔ یہ چھوڑیے، الگ بات ہے کہ پھر ان کمپنیوں نے کیا جواب دیا وہ آپ کو علیحدہ سر کروں گے، لیکن صدر ٹرمپ نے ان کو یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ اپنے یہ جو معاملات ہیں نا سارے یہاں سے ڈنڈی ڈولا چکو اور ادھر انڈیا میں منتقل کر دو۔ بات یہ ہے جی کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت بری طرح سلام آیا ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہیتھرو جو دنیا کا سب سے کہا جاتا ہے کہ مصروف ایئرپورٹ ہے، وہاں 97%
ٹریفک کم ہو گئی ہے، صرف 3% ٹریفک رہ گئی ہے. اب بتائیں کوئی ہے بات کرنے والی؟ اس طرح میکسیکو کا جو کار ایکسپورٹ والا بزنس تھا نا، یہ اپریل میں 90% کم ہوا ہے. اس طرح ٹرانس پیسیفک کنٹینر جو ہیں، یعنی جو کنٹینر دنیا میں جہازوں پہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں نا، یہ جو اب 14-15 مئی تک کا آدھا مہینہ تھا نا، اس میں 21% اس میں کمی ہو گئی ہے. یعنی دنیا میں فری ٹریڈ سے امیدیں جو ہیں نا وہ ختم ہو رہی ہیں. اس کی وجہ مضمون نگار بتاتا ہے کہ مائیگریشن رک گئی ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کے بڑے بڑے جتنے سفارت خانے ہیں، سب سے بڑے مثلا یورپی ممالک کا یا امریکہ تھا نمبر 1، انہوں نے اپنا ویزا آفیسز ہی بند کر دیے ہیں، خاص طور سے ایشیائی ممالک میں اور ادھر آپ کے مشرق وسطیٰ میں اور ادھر آپ کے شرق اوسط میں، یہ سارے انہوں نے بند کر دیا. تو یہی تو ٹریفک تھی جو ادھر جاتی تھی یورپ میں اور امریکہ میں، جن کے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دنیا میں ایک وقت پتہ نہیں کتنے لاکھ کے کتنے کروڑ اس کے کیس ہوتے ہیں گرین کارڈ کے. تو وہ سب سٹاپ کر دیا انہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی گرین کارڈ جاری کرنے بند کر دیے ہیں. پتہ نہیں کیا پالیسی آگے وہ بناتے ہیں کچھ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی امیگریشن بند ہونے سے مائیگریشن جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، ٹریول جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. صرف وہ ایئر لائنیں تو ڈیمیج ہو چکی ہیں، بینک کرپٹ ہو چکی ہیں. صرف ان کی موومنٹ اتنی ہے کہ کسی ملک کے شہری جو پھنسے ہوئے ہیں دوسرے ملک میں، ان کو نکال کے انہوں نے اس ملک تک پہنچانا ہے. یہ رہ گئی ہے ایئر ٹریفک. تو ان معاملات کے بعد جو نتیجہ وہ اخذ کرتا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گلوبلائزیشن جو ہے نا وہ ٹرائی پولر گلوبلائزیشن ہو جائے گی. 3 بلاک بنیں گے. ان کی نشاندہی تو خود آپ کے ذہن میں ہو جاتی ہوگی. ایک ذرا پرو امریکن یورپین بلاک ہوگا، ایک جو یہ چائنا والا جو ہے بلاک یہ والا ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ یورپی ممالک اپنا بلاک بنا لیں گے. اور اس طرح یہ جو تجارت، سرمایہ اور ٹریول، ان تینوں کا جو سلو ڈاؤن آیا ہے، جو سلمپ آیا ہے، وہ کور ہو جائے گا. یہ بنیاد بناتا ہے اس مضمون کی مضمون نگار کہ کووڈ-19 کی جو اب ہمارے سامنے صورتحال آ رہی ہے کہ اس کے ختم ہونے کے امکانات ابھی نہ ہونے کے برابر ہیں. طویل عرصہ تک دنیا کو اس کے ساتھ جینا ہوگا. ناظرین یہ اصل میں دیکھیے بنیادیں ہیں اس کے دنیا کے سرمایہ کارانہ نظام کی، اور اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا جو ہے نا، یہ جو دجالی میڈیا نہیں اصل میں دنیا کو واپس لے جانا چاہتا ہے کمیونزم کی طرف، جہاں جتنا سرمایہ ہے یعنی سونا جو آپ کی جو بنیادی اکائی ہے اس کی سرمایہ کی، وہ ریاست کے کنٹرول میں ہوگا، وہ آپ کا ذاتی نہیں رہے گا. یعنی آپ کی ذاتی جو آپ کی ملکیت ہے نا، ذاتی ملکیت، اس کا کانسیپٹ ختم کرنے کے لیے یہ بٹ کوئن، یہ پلاسٹک کرنسی، یہ کریڈٹ کارڈ سسٹم، یہ فلانے سسٹم، یہ پھر اور آخر میں وہ چپ اور پھر وہ نینو چپ، یہ ساری اسی کا شاخسانہ ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے اسے سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.